بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 5 اشخاص ایسے ہیں جن پر قربانی کے احکامات لاگو نہیں ہوتے، اور اگر وہ اس دن قربانی کا فریضہ سر انجام نہ بھی دیں تو اللہ رب العزت کی جانب سے ان پر کوئی گرفت یا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن اس بات پر غور فرمائیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے افراد موجود ہیں جو مال وسعت رکھنے کے باوجود بھی اس عظیم الشان سنت کو ایک معمولی سا کام سمجھ کر ترک کر دیتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قربانی محض کسی جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس لازوال قربانی اور پروردگار کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینے کا ایک ابدی پیغام ہے۔ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جس کے اندر ایک بندہ مومن اپنے خالق حقیقی کی خوشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنی سب سے پیاری اور پسندیدہ چیز کو نچھاور کر دیتا ہے، اور جو انسان بھی پورے اخلاص اور سچے دل کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پورے گھرانے پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور رزق کے بے شمار دروازے کھول دیتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو کے اندر ہم تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 5 اشخاص ہیں جن پر یہ قربانی واجب کے درجے میں نہیں آتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ شریعت مطہرہ میں قربانی کی منزلت اور فضیلت اتنی زیادہ کیوں بیان کی گئی ہے کہ اس پر جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ عز و جل کی خاص رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب سے چند ہی روز کے بعد وہ مبارک اور سعید گھڑی آنے والی ہے جس کا انتظار دنیا بھر کا ہر مسلمان انتہائی بےتابی اور شوق سے کرتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ کا مبارک دن، جو کہ قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ یہ محض کوئی روایتی تہوار یا خوشی کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تو حقیقی عشق، وفاداری اور رضائے الہی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دینے کا ایک عظیم الشان درس ہے۔ یہ وہ تاریخی دن ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس لازوال اور بے مثال قربانی کی یاد تازہ کی جاتی ہے، جس کی داستان نے رہتی دنیا تک کے لیے اہل ایمان کے دلوں کو ایمان کی حرارت سے منور کر دیا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک برے باپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملتا ہے کہ اپنی سب سے محبوب اور لاڈلی چیز کو میری راہ میں ذبح کر دو، اور دوسری طرف بیٹا بھی ایسا اطاعت، شعار اور فرما بردار جو فوراً سر جھکا کر التجا کرتا ہے کہ ابا جان، آپ کو جو بھی حکم الہی ملا ہے اسے بلا جھجک پورا کر ڈالیے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے ہر حال میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ کائنات کا عجیب منظر اور لمحہ تھا جہاں ایک طرف پیدری محبت تھی، آنکھوں میں آنسو بھی جاری تھے، امتحان اور آزمائش کی گھڑی بھی انتہائی سخت تھی، لیکن ان سب پر اللہ کی رضا اور خوشنودی غالب تھی۔ ناظرین کرام، اسی عظیم الشان اور بابرکت سنت کو یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ہر سال دنیا بھر کے مسلمان قربانی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ قربانی پروردگار عالم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عبادتوں میں سے ایک ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون ابھی زمین کے سطح کو چھو بھی نہیں پاتا کہ اللہ تبارک و تعالی قربانی کا اہتمام کرنے والے مومن کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور سلطان الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خالص نیت کے ساتھ قربانی پیش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس ذبح کیے جانور کے جسم پر موجود ہر ایک بال کے عوض
ایک نیکی نام اعمال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ذی الحجہ کے یہ مبارک مہینہ خالق کائنات کے یہاں بہت ہی زیادہ مرتبے اور فضیلت والا مہینہ مانا گیا ہے، اور اسی مقدس مہینے کی 10ویں تاریخ کو دنیا بھر میں عید الاضحیٰ کا تہوار منایا جاتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جو پروردگار کو سال کے عام دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیارا، کیونکہ اس مخصوص دن اللہ کے مخلص بندے اپنے دل کی خواہشات، اپنی دنیاوی محبتوں اور اپنے حلال مال کو اپنے حقیقی رب کی خوشنودی کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ قائم کردہ سنت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی یعنی صاحب استطاعت مسلمانوں پر واجب کا درجہ دیا ہے، اور اسی وجہ سے ہر سال لاکھوں کروڑوں مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو کے توسط سے ہم آپ کو ایک نہایت ہی اہم شرعی مسئلے سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کون سے 5 خوش نصیب لوگ ہیں جن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ کیا ان پر قربانی واجب نہیں، یعنی اگر وہ عید الاضحیٰ کے ان ایام میں کسی وجہ سے قربانی نہیں بھی کر پاتے تو شریعت کی روح سے ان پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتائیں گے کہ کن لوگوں پر قربانی کرنا شرعاً فرض اور انتہائی ضروری ہے، اور اگر وہ اس کے باوجود قربانی نہیں کریں گے تو بارگاہ الہی میں سخت سے سخت جواب دہ اور گنہگار ہوں گی۔ یہ تمام باتیں ہر مسلمان کے لیے جاننا اور سمجھنا انتہائی لازم ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا تو خود بڑے گناہ کا شکار ہو جاتے یا پھر نادانی میں دوسروں کو بھی غلط مسائل بتاتے رہتے۔ ناظرین، ذی الحجہ کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو عید الاضحیٰ کے ایام قربانی منائے جاتے ہیں، اور دین اسلام کے اندر عید الفطر کے بعد یہ دوسرا سب سے بڑا اور مبارک ترین تہوار تسلیم کیا گیا ہے، جسے عام زبان میں سنت ابراہیمی اور عید قربان کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے اوپر صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہوتی ہے بالکل اسی طرح اس پر قربانی کرنا بھی واجب قرار پاتا ہے، یعنی جو بھی مسلمان شرعی طور پر صاحب نصاب ہو اور مالی طور پر اتنی طاقت رکھتا ہو تو اس کے لیے قربانی کرنا لازم ہے، اور جو انسان مالی لحاظ سے مستحکم ہونے کے باوجود بھی قربانی سے منہ مور لیتا ہے، اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین ناراضگی اور وعید کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت اور مالی طاقت رکھتا ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، یہ کتنی سخت اور بڑی تنبیہ ہے۔ آج کے دور میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی خواہشات، عیاشوں اور فضول کاموں پر ہزاروں اور لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے، لیکن جب باری آتی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اور قربانی دینے کی تو طرح طرح کے حیلے اور بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتے، حالانکہ یہی اخلاص کے ساتھ کی گئی قربانی کل بروز قیامت ہماری نجات اور بخشش کا ایک بڑا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن ان تمام احکامات کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آسان بھی فرما دی کہ 5 افراد ایسے ہیں جن پر قربانی شرعاً واجب نہیں ہے، چاہے وہ بظاہر کتنے ہی مالدار کیوں نہ دکھائی دیتے ہوں۔ اگر وہ ان دنوں میں قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں۔ یہ تمام تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ اس میں موجود شرعی معلومات شاید آپ کے علم میں ایک بڑا اضافہ کر دیں۔ نمبر 1، حالات سفر میں موجود شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ انسان ہے جس پر قربانی واجب کے زمرے نہیں آتی جو عید کے دنوں میں مسافر ہو،
یعنی ایسا شخص جو اپنے گھر، اپنے علاقے یا اپنے شہر سے دور تقریباً 90 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مسافت پر نکل چکا ہو تو وہ شریعت کے قانون کے مطابق مسافر مانا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا جامع اور خوبصورت دین ہے جو انسان کی ہر مجبوری، ہر حالت اور ہر مشقت کا پورا خیال رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے سفر کی تکالیف اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مسافر کے حق میں بہت بڑی آسانی فرما دی ہے۔ اب چاہیے وہ مسافر کتنا ہی بڑا، امیر یا مالدار کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت سفر میں ہے اور اس کا وہاں پر قیام 15 دن سے کم مدت کا ہے تو اس پر قربانی کی ادائیگی واجب نہیں رہے گی۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشی کر لیجئے کہ اگر وہی شخص ارادہ کر لے کہ اسے اس مقام پر 15 دن یا اس سے زیادہ دن قیام کرنا ہے تو پھر وہ شرعی مسافر نہیں رہے گا بلکہ مقیم بن جائے گا، اور اس صورت میں اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ تو جس جگہ موجود ہے وہی اپنے نام کا جانور ذبح کروائے یا پھر اپنے گھر والوں کو پیغام بھیج دے کہ اس کی طرف سے گھر پر قربانی کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ قربانی محض کوئی رسم یا رواج کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو پروردگار عالم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ اور بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی مصروفیات، طویل سفر اور دیگر مشکلات کے باوجود بھی اللہ کی رضا پانے کے لیے قربانی کا خاص بندوبست کرتے ہیں۔ نمبر 2، غیر مسلم یا کافر پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا واجب ہونا صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جو صاحب ایمان ہو۔ بس اس فرمان الہی اور فرمان مصطفی سے یہ بات پوری طرح نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ قربانی کا یہ فریضہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، یعنی ایسا شخص جو دائرہ اسلام سے خارج ہو، جس نے کلمہ توحید نہ پڑھا ہو اور جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ رکھتا ہو تو اس پر قربانی کی کوئی شرعی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی صرف ایک جانور کو ذبح کر دینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ تو دراصل ایمان کی پختگی، محبت الہی اور اطاعت خداوندی کا ایک بہت بڑا عملی اظہار ہے۔ ناظرین، قربانی وہ عظیم عبادت ہے جسے صرف ایک سچا مومن ہی اپنی پاکیزہ نیت کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات سے سچی محبت کا وہ بیلوس جذبہ ہے جس میں ایک بندے اپنے کمائے ہوئے حلال مال کو اپنے رب کی خوشنودی پر قربان کرتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس عبادت کو صرف اہل ایمان کے لیے ہی مخصوص کیا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی اور معتبر چیز انسان کا ایمان ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس پوری دنیا کی دولت اور خزانہ بھی جمع ہو جائے لیکن اس کا دل ایمان کی دولت سے محروم ہو تو اللہ کے ہاں بالکل بے وزن اور ناکارہ ہے۔ اس کے برعکس جس کے دل میں سچا ایمان دھڑک رہا ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی چھوٹی سی نیکی اور ادنا سی کوشش کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچوں اور ذہنی معذور یعنی مجنون پر قربانی واجب نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی ادائیگی نابالغ بچوں اور مجنونوں یعنی ذہنی توازن کھو دینے والے شخص پر لازم نہیں ہوتی۔ ناظرین، نابالغ بچے وہ معصوم ہوتے جو ابھی تک شعور اور شرعی احکامات کی پابندی کی عمر تک نہیں پہنچے ہوتے ہیں، اسی لیے پروردگار نے ان پر اس عبادت کا بوجھ نہیں ڈالا، کیونکہ اسلام سراسر آسانی، عافیت اور رحمت کا دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کسی بھی جان پر اس کی سکت اور طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتا، اور مجنون اس انسان کو کہا جاتا جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو، جو اپنے ہوش و حواس کھو چکا ہو،
جسے اپنے اچھے برے اعمال یا دنیا کے لین دین کے معاملات کی کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، ایسا شخص شرعی احکامات کا مکلف ہی نہیں ٹھہرایا گیا، اسی لیے اس پر قربانی کی کوئی واجبیت نہیں ہے۔ چنانچہ اگر عید کے دنوں میں بچے یا ایسے ذہنی مریض قربانی کا حصہ نہیں بنتے تو ان پر کوئی گناہ یا ملامت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے تمام پوشیدہ اور ظاہری حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ کسی بھی معذور، کمزور یا بے بس انسان پر کبھی سختی نہیں فرماتا۔ ناظرین، ذرا غور کیجیے کہ ہمارا خالق کائنات کتنا شفیق اور مہربان ہے، جو اپنے بندوں کی نیت، ان کی مجبوریوں اور ان کی حالات کو دیکھ کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام کا ہر ایک حکم حکمت اور آسانی پر مبنی ہے، تاکہ کوئی بھی انسان دین کو اپنے اوپر ایک بوجھ نہ سمجھے بلکہ اسے ایک رحمت الہی محسوس کرے۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے مبارک دن قربانی کسی غلام پر واجب نہیں ہوتی، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے آقا کے ماتحت ہو، مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہا ہو اور اپنے مال و اسباب یا اپنے ذاتی فیصلوں کا خود مالک اور مختار نہ ہو تو اس پر قربانی کو فرض یا واجب نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اسلام نے ہمیشہ انسان کے بساط، اس کی طاقت اور اس کی ذاتی مجبوریوں کو سامنے رکھ کر ہی احکامات نازل فرمائے۔ اسی لیے ایسے مجبور لوگوں پر قربانی لازم نہیں کی گئی جو خود اپنے پورے اختیار میں نہ ہو یا اپنی زندگی کے فیصلے آزادی سے کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو۔ لہٰذا اگر ایسے افراد عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہیں بھی کرے تو ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اس کے برعکس اگر وہ اللہ کی محبت اور عبادت کے شوق میں کسی نہ کسی طرح قربانی کا انتظام کر لے اور کوئی جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مخلصانہ کوشش پر بھی ان کو عظیم اجر اور ثواب سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل معیار انسان کا خلوص، اس کی پاکیزہ نیت اور دل کی سچائی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب اور بے بس انسان کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے ہاں اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے بڑے سرمایہ داروں اور مالداروں کی لمبی چوڑی عبادتوں پر بھی بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ ایسے تمام لوگوں پر بھی عید الاضحیٰ کے ان ایام میں قربانی واجب نہیں ہوتی جو شرعی طور پر صاحب نصاب نہ ہو، یعنی وہ سفید پوش اور غریب لوگ جن کے پاس اتنی مال و دولت موجود ہی نہ ہو جسے شریعت مطہرہ نے نصاب کی حد مقرر کیا ہے، تو ایسے تمام لوگوں کو قربانی سے مستثنی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، صاحب نصاب اصل میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضروریات زندگی یعنی رہنے کے گھر، پہننے کے کپڑے اور کھانے پینے کے علاوہ اتنا اضافی مال یا سرمایہ موجود ہو جو 7.5 تولے سونے یا 52 تولہ چاندی یا پھر اس چاندی کی موجودہ مارکیٹ قیمت کے برابر نقد رقم یا تجارتی سامان کی شکل میں ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس صرف سر چھپانے کا ایک مکان ہو، پہننے کے چند کپڑے ہوں، کھانے پینے کا راشن ہو اور روزمرہ کے استعمال کی عام چیزیں ہی ہوں اور اس کے پاس اس مقررہ نصاب کے برابر کوئی اضافی رقم نہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی شرعاً واجب نہیں ہوتی۔ اسلام نے کبھی بھی کسی نادار اور غریب انسان پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی تنگی، ان کی مجبوریوں، ان کی مالی پوزیشن کو بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے جو شخص مالی طور پر کمزور ہے، اللہ رب العزت اس سے قربانی کا تقاضا بھی نہیں فرماتا۔ لیکن میرے عزیز ناظرین، اس بات کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیجئے کہ جو لوگ واقع صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مالی رزق کی فراوانی اور مالی وسعت سے نواز رکھا ہے، ان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں قربانی کا کرنا نہایت ضروری ہے۔
اور اگر ایسے کھاتے پیتے لوگ استطاعت ہونے کے باوجود کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قربانی نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں سخت گنہگار ٹھہریں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن تمام نیک اعمال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ محبوب اور پیارا کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو بندے کو اپنے خالق کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے، اس کے پچھلے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے اور اس کے پورے گھر میں رحمتوں اور برکتوں کا مینا برسا دیتی ہے۔ ناظرین، آج دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ دکھائی دیتے ہیں جو دنیا کی ظاہر عیش و عشرت، شادی بیاہ اور سیر و تفریح پر لاکھوں روپے پلک جھپکتے ہی اڑا دیتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک جانور قربان کرنے کی تو ان کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ پیسوں کی کمی کو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، جو مال بھی اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا جائے تو وہ کبھی گھٹتا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں بے حساب برکتیں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی اور نمایاں فضیلت یہی ہے کہ جو انسان صاف دل، سچی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی بھلائیوں سے بھر دیتا ہے۔ یہ وہ مبارک عمل ہے جس کے وسیلے سے بندہ اپنے پروردگار کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس کے بے شمار گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک باریک اور اہم بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قربانی کی برکت سے انسان کے صرف صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جہاں تک کبیرہ یعنی بڑے گناہوں کا تعلق ہے تو ان کی معافی سچی اور پکی توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے قربانی کے ان مبارک ایام میں اپنے جانور ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ سچی توبہ بھی لازمی کر لیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کے ٹوٹے ہوئے دل اور اس کی ندامت کے بہتے ہوئے آنسو کو بے حد پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے عید الاضحیٰ کا وقت قریب آتا ہے تو ہر سال حکومت اور مقامی انتظامیہ کی جانب سے صفائی ستھرائی اور قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری گائیڈ لائنز اور ہدایات جاری کی جاتی ہے۔ اس لیے ہر ذمہ دار مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان سرکاری ہدایات کو لازمی دیکھے اور ان پر عمل کرے، کیونکہ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیشہ اپنی ڈسپلن سے صفائی، نصف ایمان، امن و امان اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ اور ایک نہایت ہی اہم اور اصلاحی بات یہ ہے کہ قربانی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جانی چاہیے، نہ کہ دنیا کو لوگوں کو دکھانے یا اپنی واہ کروانے کے لیے۔ آج کل اس ڈیجیٹل دور میں بہت سے لوگ اپنے مہنگے قربانی کے جانوروں کی تصاویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں سے داد اور تعریفیں سمیٹ سکیں۔ یاد رکھیے، ایک ایسا عمل بعض اوقات انسان کو نادانی میں، ریاکاری اور دکھاوے کے دلدل میں دھکیل دیتا ہے، اور جس عبادت کے اندر بھی ذرہ برابر بھی دکھاوا یا نمود و نمائش شامل ہو جائے تو اس عمل کی روح اور اس کی برکت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے پوری کوشش کریں کہ آپ کی جانے والی قربانی صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے ہو، اس میں نہ تو لوگوں کی واہ کا کوئی عنصر ہو، نہ شہرت کی کوئی طلب ہو، اور نہ ہی دنیا کو اپنی دولت سے متاثر کرنے کا کوئی مقصد چھپا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کو بھید اور نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ تمہارے جانوروں کا گوشت یا نسل نہیں دیکھتا، بلکہ تو قربانی کرنے والے کا دل کا اخلاص اور تقوی دیکھتا ہے۔ اپنے دل میں بس یہی ایک طرف اور نیت رکھیں، اے میرے مالک، یہ ناچیز قربانی صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر اسے اپنی عالی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کو پورے اخلاص کے ساتھ ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمارے گھروں کو اپنی خیر و برکت سے مالا مال کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔